ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے منہج صحابہ سے انحراف اور امت پر اس کے برے اثرات. سب سے پہلے آپ عنوان کو سمجھے تاکہ آگے کی باتیں آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. منہج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو. صحابہ کے راستے سے، طریقے سے انحراف کا مطلب ہے روگردانی کرنا، پیٹ پھیرنا، منہ پھیر کر کے چلنا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنے کو انحراف کہتے ہیں. اور اس انحراف کے امت پر جو برے اثرات ہے مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت، جنت اور اپنی رضامندی کی ضمانت دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں نبی علیہ السلام کی صحبت، رفاقت کا مرتبہ عظیم حاصل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام بلند کا کیا کہنا، وہ قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جگہ جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفات بیان کی گئی ہے۔ کہیں ان کے لیے جنت میں تیار کردہ انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، تو کہیں ان کے ایمان و ہجرت کی تعریف کی گئی ہے، کہیں ان کے قیام و سجود کی تعریف کی گئی ہے، تو کہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ تعامل کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے لا تسبوا اصحابی کہہ کر کے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا مت کہو کہہ کر کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی شدید مذمت بیان کی ہے۔ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت کا ستارہ کہا گیا ہے، کہیں ان کے مقام بلند کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہاں پر کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ عمل کو، جن چیزوں پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اس طریقہ عمل کو نبی علیہ السلام نے اپنا طریقہ عمل بتایا ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا، صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، صحابہ کرام کا جو راستہ طریقہ عمل تھا وہ خالص کتاب و سنت کی پیروی تھی، اور جو صحابہ کرام کے راستے پر جمے رہے گا، اسی طریقے سے شریعت کے معاملات میں عمل کرے گا، تو ایسے شخص کو سلف صالحین نے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے لقب سے یاد کیا ہے، اور یہی جماعت قیامت تک برابر حق پر قائم رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، میری امت میں سے ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا، اس کو تکلیف پہنچانے والے، اس کا برا چاہنے والے، ان کو تکلیف دینے والے ان کو نہ تکلیف پہنچائیں گے نہ ان کا برا چاہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے ہٹ کر کے ان کا جو طریقہ عمل ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اپناتا ہے، کسی اور راستے پر چلتا ہے، تو ایسا شخص شدید ضلالت و گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ علماء کرام نے صحابی کی جو تعریف ہے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن جو صحیح تعریف ہے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الاصابہ تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اصح ما وقفت علیہ من ذالک ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به
ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يروي ومن غزا معه أو لم يغزو ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحابی کی جو سب سے صحیح ترین تعریف ہے وہ یہ کہ جنہوں نے، غور سے سنیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ایمان کی شرط لگائی جا رہی ہے، ایمان کی قید لگائی جا رہی ہے، اور ایمان کی، اسلام کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، اور اس تعریف میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی داخل ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس تعریف میں شامل ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا عرصہ گزارا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس تعریف میں شامل ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کی ہے، اور وہ بھی شامل ہے جنہوں نے حدیث بیان نہیں کی ہے، اور وہ صحابہ کرام بھی اس تعریف میں داخل ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا مگر آپ کی مجلس اختیار نہیں کی، اور وہ صحابہ کرام بھی اس تعریف میں داخل ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، جیسے نابینا ہونا، اندھے پن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا۔ شروع میں جو تعریف میں قید لگائی گئی ہے، ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل خیر تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے، اور رب العالمین کے عذابات سے ڈرتے تھے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انسان تھے، بتقاضۂ بشریت ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، لیکن رب العالمین نے انہیں معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ رب العالمین نے ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد، ان کی وفات کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کا برے انداز میں تذکرہ کرے، ان پر طعن و تشنیع کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو رب سے بغاوت کر رہا ہے۔ رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 کے اندر کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بلا شبہ ہم نے جن لوگوں سے جنت کا فیصلہ کیا ہے انہیں جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ رہنا چاہیے، ایک مومن پر یہ واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کرے، بے پناہ ان سے عقیدت رکھے، اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کا جو جذبہ ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور وہیں پر اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر لعن و طعن کرتا ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا برے انداز میں تذکرہ کرتا ہے تو یاد رکھے یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ روافض کا طریقہ ہے، اور آج آپ دیکھیں جو صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر کے لوگوں کو اپنے منہج کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور بے بنیاد بے سندوں کو پیش کر کر کے نوجوانوں کی زندگیوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ نوجوان بھی اس بغاوت سرکشی پر اتر چکے ہیں کہ وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ ان کی مجال دیکھیں،
ان کی جرأت تو دیکھے، انہیں اسلام شریعت اسلامیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ معزز ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے یا ایک دشمنان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تم نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے منہج کو، طریقے کو چھوڑ کر کے کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ تم نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے راستے سے روح گردانی کر کے کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہو؟ جن کے سینے صحابہ اکرام کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض لوگ ہیں، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جن سے رب راضی تمہارے سینے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ابل رہے ہیں، بغض سے، حسد سے، نفرت سے۔ جیسے گندگی سے بھرا ہوا گٹر ابلتا ہے، ویسے تمہارے سینے صحابہ کرام کے تعلق سے ابل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تمہیں محبت ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، نوجوانوں، غور سے سنیں، نبی علیہ السلام سے تم سچی پکی محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے اس بات کی شرط ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی اور انداز، کسی طریقے کے ذریعے سے تمہارے سامنے صحابہ کی برائی کر رہا ہے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تم ہوتے کون ہو اس کی بات کو سننے والے؟ وہ تمہارے ایمان کو برباد کر رہا ہے، تمہاری آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ فوراً اس کی بات کو بائیکاٹ کر دو، فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ۔ مجال نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں برے انداز میں گفتگو کرو۔ جو چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹنے کی دلیل ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی دلیل ہے، اور جو صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا، برے انداز میں ان کا تذکرہ کرے گا، وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا، اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کی جو زبان ہے، جو قلم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حسد سے، بغض سے پاک رہتے ہیں۔ ان کے سینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور رب العالمین بھی سورۃ الحشر 10 نمبر والی آیت میں کہتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں تو انہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کینہ، حسد، بغض، نفرت کو نہ پالنا۔ یہ مومنوں کی دلیل ہے جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ اور اہل الحدیث کا جو شیوا ہے، جو منشور ہے، وہ یہی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس منہج کو پھیلانا ہے، اس منہج کی نشر و اشاعت کرنا ہے، اور جو اس منہج سے، اس راستے سے پھر جاتا ہے گویا وہ صحابہ اکرام کے راستے سے، نبی علیہ السلام کے راستے سے پھر گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ خالص کتاب و سنت پر رکھی گئی ہے، اور کتاب و سنت کی پیروی کرنا ہی عین اسلام اور ایمان ہے۔ شخصیت پرستی سے نکل کر، تقلیدی اس جمودی پٹے کو اپنے گلے سے نکال کر، اشخاص و آبا کی پیروی سے بچ کر کے صحابہ کتاب و سنت کی پیروی کرنا ہی عین منہج صحابہ ہے۔
آپ عقائد کے باب میں صحابہ کرام کو پڑھے، اعمال کے باب میں صحابہ کرام کو پڑھے، اطاعت و فرما برداری کے منہج میں صحابہ کرام کو پڑھے۔ صحابہ کرام کا عقائد کیا تھے؟ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو یا اس جیسی دیگر آیات کو کیسے سمجھا؟ کیا مفہوم صحابہ کرام نے ان آیات کا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ آج اس عقیدے کے تعلق سے میں کسی سے سوال کروں تو اس کا عقیدہ آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے گا، آپ سب لوگوں کو پتا ہو جائے گا۔ کئی حضرات ایسے ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو یاد رکھے علماء کرام نے کہا ہے کہ کفریہ جو عقائد ہے ان عقائد سے بڑھ کر کے یہ عقیدہ ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور اسی عقیدے کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ عقائد کے باب میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے، چونکہ وقت نہیں ہے تو مختصر طور پر ایک ایک چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری بات، عقائد درست ہے تو اعمال صحیح ہوں گے، عقائد میں اگر گڑبڑ ہے تو اعمال درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا منہج اعمال میں کیا تھا؟ صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے تھے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتے تھے، اور جو بھی اعمال صحابہ کرام انجام دیتے تھے وہ کتاب و سنت کے موافقت ہوتے تھے، اور اتباع وہ پیروی میں صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجلس على باب المسجد فرآه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، کہا لوگوں بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی یہ آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جہاں تھے، جس حالت میں تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ اطاعت میں صحابہ کرام کا منہج ہے۔ نبی نے کہا جرأت نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے، عبداللہ بن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں فقال تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسجد کے اندر تشریف لائے، اندر آ کر کے بیٹھے۔ یہ صحابہ اکرام کا منہج ہے، اسی منہج پر، اسی راستے پر مجھے اور آپ کو بھی چلنا ہے۔ اگر میں اور آپ اس راستے سے انحراف کریں گے، روح گردانی کریں گے تو گمراہیوں میں بھٹک جائیں گے۔ میرے اور آپ کا جو مقدر ہوگا وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو اہل باطل ہے، یہ باطل پرست ہے، یہ ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام قوتوں کو یہ صرف کرتے ہیں تاکہ اسلام ختم ہو جائے، یہ صحابہ کرام کا جو صاف اور شفاف منہج ہے وہ مٹ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باطل پرستوں کی تمام توانائیوں، قوتوں کو ختم کر دیا ہے۔ حق کی اعلانیات کا کھلا اعلان رب العالمین نے کر دیا ہے، حق کی سربلندی کا اعلان دنیا والوں کو سنایا ہے۔ لیکن باطل پرست اس کے باوجود بھی اپنی ناپاک کوششوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے جو انحراف کی تاریخ ہے وہ بڑی پرانی تاریخ ہے، بڑی قدیم تاریخ ہے۔ پہلا دور
नबी अलैहिस्सलाम का, आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही प्यारा दौर था, फितनों से पाक दौर था। जब सहाबा इकराम को कोई परेशानी लाहिक होती तो सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम से उन परेशानियों का हल निकाला करते थे। फिर आगे चलिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद फितनों का ज़ुहूर होता है, फितने उमड़ पड़ती हैं, बिदअत खुराफात जन्म लेते हैं। शिया, खवारिज, ये सबसे खतरनाक फितने हैं जो सहाबा इकराम के रास्ते से हट चुके थे। उसके बाद फिर आगे जाइए, मुर्जिया, कदरिया, ये जो नाम गिना रहा हूँ ये सबसे इस्लाम के सबसे खतरनाक फितने हैं। यहाँ पर वक्त नहीं है तो इख्तिसार के साथ इन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। फिर आप आगे चले जाइए, 100 हिजरी था, 150 हिजरी का दौर देखें, इसमें कुछ और अशखास पैदा होते हैं। फिर 150 से 232 हिजरी तक का दौर, फिर 232 से 324 हिजरी तक का जो दौर है, इसमें ऐसे ऐसे अशखास पैदा हुए जिन्होंने अकाइद के बाब में क्या है, सहाबा के मनहज को छोड़ दिया था। कोई सिफत इलाही का मुनकिर बन गया, कोई जन्नत व जहन्नम को फानी मानने लगा, कोई कुरान को मखलूक मानने लगा, कोई सिफात इख्तियारिया का इनकार कर बैठा। ये सारे अकाइद में गड़बड़ पैदा हो गई, इनके अकाइद तबाह व बर्बाद हो गए और ये तमाम अशखास और इनके जितने फॉलोअर थे सारे के सारे गुमराह हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और आज भी इसकी खुश असरात जो है उम्मत में भी मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई देती है। आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये जो बातिल परस्त होते हैं ना, ये जो समझिए कि साफ़ा पहन करके या कोई अच्छे अंदाज में कुब्बा दुब्बा डाल करके आप लोगों को ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लोग हैं ना सामिईन, आप लोग सुनने वाले हैं, आप लोगों का एतमाद जीतते हैं, आप लोगों को सबसे पहले अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि तमाम हजरात हमारे कंट्रोल में आ गए हैं तो ये लोग धड़ल्ले से आपके सीनों को सहाबा इकराम के बुग़्ज़ से भरना शुरू कर देते हैं। और आप किसी सहाबी की बुराई अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ उसका ये नहीं लगता है, आप लाइटली उसको समझ लेते हैं कि क्या है, आखिर वो भी तो गलती कर दिए हैं ना। बड़े बुरे अंदाज में आप सहाबा का जिक्र करते हैं। ये खबीस है जो आपका एतमाद जीत करके आपके सीनों को सहाबा इकराम के बुग़्ज़ से भरते हैं। यहाँ पर मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कई हजरात को पता लग चुका होगा कि ये इस दौर में ऐसी हरकतें कौन कर रहे हैं। और ताज्जुब होता है यार, ये हमारे सुन्नी भाइयों पर, सुन्नी नौजवानों पर आप कैसे यार उन लोगों को सुनते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है आपकी ज़हनियतों पर। आपको उन लोगों को बाइकआउट कर देना चाहिए, उन लोगों को ब्लॉक मार देना चाहिए जो अलल एलान सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं। याद रखें, ये जिंदगी भर अगर अमल कर जाएंगे ना, सहाबा इकराम के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। सहाबा इकराम के घोड़ों के टापे जहां जहां कदम रखे हैं, अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की टापों की कसम भी कुरान में खाया है। और उन घोड़ों की टापों को जो धूल लगी हुई रहती है उस हैसियत की बराबर भी तुम नहीं हो। सहाबा इकराम के बारे में बुरा भला कहते हो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ला तसुब्बू अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला मुक़ामु अहदिहिम साअतन, यानी मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मिन अमलिन अहदिकुम 40 सनतन। इब्न माजा की रिवायत है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को बुरा भला मत कहो, तुम्हारा इनका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक साअत गुजारना तुम्हारे 40 सालों के अमलों से बेहतर और पसंदीदा है। ये सहाबा इकराम का मकाम है। और जो सहाबा इकराम के रास्ते से हट जाता है उसके असरात जो उम्मत पर पड़े हुए हैं
اس میں سب سے پہلا اور خطرناک اثر جو ہے وہ فرقہ بندی، گروہی تعصب ہے، شخصیت پرستی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے جو مرجع جو جس چیزوں کو مانا تھا وہ خالص کتاب و سنت تھا۔ اس کے بعد فقہاء کا دور آتا ہے اور ان تمام اکابر ائمہ کرام نے شریعت کے مسائل کو اکٹھا کیا تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ان مسائل پر عمل کرنا، زندگی گزارنا بڑا آسان ہو۔ مگر افسوس 600 سال بعد یا 700 سال بعد اس امت کے معدوم نے خواہشات، افکار، غلط نظریات کی سڑی مکھیوں کو قبول کرنا شروع کیا، تقلید کا دور شروع ہو گیا اور اس تقلیدی جمود نے امت کے بیڑے کو غرق کر دیا، امت کو تفرقہ میں ڈال دیا، امت کو فرقہ بندی میں ڈال دیا، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آج امت اسی تقلیدی پٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر کے صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کے چل رہی ہے۔ صحابہ کرام کے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے تک یہ امت تیار ہو گئی ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، جب امت کتاب و سنت سے اعتصام، مضبوطی، عمل ترک کر دے گی تو اس امت میں خوفناک بیماریاں پیدا ہوگی اور یہ گمراہی اور ضلالت کی جو خوفناک بیماریاں ہیں یہ امت اسلام کے عقائد کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنا تو آپ کو رب العالمین کے اس فرمان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے چلنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اگر آپ اس فرقہ بندی میں، اس شخصیت پرستی میں جکڑے رہیں گے اور اس تقلیدی پٹے کو اپنے گلوں سے نکال کر کے نہیں پھینکیں گے تو آپ سے نبی علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کے معاملے میں فرقہ بندی کی، جدا جدا راہیں نکالی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس خطرناکی سے، اس خطرناک اثر کو اپنے اندر داخل ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ پہلا اثر تھا۔ دوسرا اثر مختصر طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج سے ہٹنے سے، کتاب و سنت سے صحیح طور پر استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے اس امت میں بدعات، خرافات، منکرات پیدا ہوئے ہیں اور انہی شرکیہ چیزوں کا خوف نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی کیا تھا اور ان شرکیہ چیزوں میں جکڑ کر کے امت کا ایک بڑا طبقہ صحیح عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تیسرا اثر صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنے کا اور کتاب و سنت کو منبع نہ بنانے کا جو ہے وہ تعقل پرستی ہے۔ کتاب و سنت کو فیصل نہ ماننا، کتاب و سنت جس معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے اس کو نہیں ماننا، اپنی عقل کیا کہتی ہے اس کو ماننا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹنے سے عقل کو کتاب و سنت پر مقدم کرنا، اور یہ تعقل پرستی کا جو فتنہ ہے یہ بھی بڑی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے صفات الہیہ کے معاملے میں عقل کو دخل دیا، استوا علی العرش پر بحثیں ہونے لگی، نزول اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا ادراک کیا ہے، اس پر بحثیں ہونے لگی تو اس کا آخر نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا بہت ہی مشہور اور جامع قول ہے، کہا کہ الاستوا معلوم، ہمیں استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس طرح کے سوالات جو ہے وہ بدعت ہے۔ اس عقل پرستی میں آ کر کے لوگوں نے صحیح احادیث کو تک جھٹلایا ہے۔ کچھ اور 2-3 منٹ میں لیتا ہوں۔
صحیح احادیث تک کو رد کیا ہے لوگوں نے اور تعویلات کی دنیا میں بھٹک رہے ہیں. یہ نتیجہ کیوں؟ صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. اور چوتھا جو اثر ہے صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنے کا، وہ خواہشات کی پیروی ہے. صحابہ کرام کے فہم سے اگر میں اور آپ شریعت اسلامیہ کو نہیں سمجھیں گے تو میں اور آپ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جسے شریعت اسلامیہ سختی سے منع کرتی ہے. مطلب کیا ہے؟ طبیعتیں ان چیزوں کو مانتی ہے، کریں گے. طبیعتیں نہیں مانتی ہے، نہیں کریں گے. یہی خواہشات کی پیروی ہے. اور یہ اثر بھی کیوں؟ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو خالص کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہوگی، خالص صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہوگا. اگر میں اور آپ خالص کتاب و سنت کی پیروی کریں گے اور جیسے صحابہ کرام نے ان آیات کو، ان احادیث کو سمجھا ہے، وہی معتبر ہے. یہ بھی یاد رکھے، اگر کوئی شخص آ کر کچھ بھی تعویل کر رہا ہے، کچھ بھی اس کا معنی نکال رہا ہے، کچھ بھی اس کا مفہوم نکال رہا ہے، جس کا تعلق صحابہ کرام کے فہم سے نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے. صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے، جیسے اس کو لیا ہے، ویسے ہی سمجھنا ہوگا، ویسے ہی لینا ہوگا. تبھی میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی منہج ہے، اسی منہج پر چلیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، عافیت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام حضرات کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے لوگوں تک ان سنتوں کو پہنچانے والا بنا. اے اللہ جو یہ منکرات ہے، یہ جو خرافات ہے، یہ جو فتنے امت میں برپا ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ان فتنوں سے بچنے کی سلامتی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم تمامی حضرات کو ان فتنوں سے بچا اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر ہم تمامی حضرات کو چلا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر.